بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی قرآن کریم کا یہ اعلان ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی امت نہیں ہے مگر اس میں ڈر سنانے والے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ یہ عذر رب العزت نے کسی قوم میں نہیں رکھا کہ اگر ہمارے پاس نبی آتے تو ہم ضرور مانتے، کیونکہ ان کی یہ بے وزن گفتگو سورۃ الملک میں نقل کی ہے۔ لا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ وہ قیامت کے دن جب گرفتار سزا ہوں گے تو اب کہیں گے اے کاش لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے ارشادات کو دل کی گہرائی سے ہم مان لیتے، سن لیتے، او ناقل، یا ہم سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گستاخی انکار نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، انہوں نے ازرہ نفرت معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کی بات سننا تک بھی پسند نہ کیا۔ سب سے بڑی نعمت روحانی، ایمانی، عرفانی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا کسی قوم میں تشریف لانا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ ایسے بے نصیب لوگ تھے کہ ان ظالموں نے رسول کرام علیہ السلام سے برکات حاصل کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی، ضد اور تعصب نے ان کو ماننے کی طرف آنے نہیں دیا، بات سمجھ گئے۔ وہ اب کہتے ہیں کہ لو کنا نسمع او ناقل، یہ تو نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب ان کو ہدایت کا واعظ فرمایا تو وہ انہیں سنائی نہیں دیا کہ بہرے تھے، یا سمجھ نہیں آیا کہ وہ اجمی تھے، سارے عرب ہیں اور آپ عربی میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ اس کو تھوڑا سا یوں بھی
نبی رحمت علیہ السلام کی معجزانہ زندگی کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو یہ مسئلہ ملے گا بخاری شریف کا ہے، ایک عظیم یہ مینارہ نور ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ممبر شریف بنایا گیا۔ ایک خاتون نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اجازت ہو تو میرے بچے سیانے ہیں بنا سکتے ہیں، کاریگر ہیں، آپ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرماتے ہیں، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، ممبر بنا دیں۔ انہوں نے اجازت دی، ممبر بن گیا، حضور ممبر پر تشریف لائے، خشک تنے نے رونا شروع کر دیا۔ اثر ہوا تو رویا، اب یہ تو اب قسمت کی بات ہے نا کہ خشک تنا لکڑی کا جدائی میں رویا، لیکن کفار اشرار آنکھوں سے نبی رحمت علیہ السلام کو دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے آپ کے ارشادات سنتے بھی ہیں، مانے نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سرکار کے فرمان میں اثر نہ تھا، اگر اثر نہیں تھا تو یہ درخت کیوں روتا ہے؟ اگر اثر نہیں تھا تو ابو جہل لعین کی بند مٹھی میں روڑیاں کلمہ کیوں پڑھتی ہیں؟ نبی کریم سید عالم علیہ السلام غار حرا سے اتر کر تشریف لائے پہلی وحی کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آتی ہے السلام علیک یا رسول اللہ، ادھر دیکھتا ہوں تو بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، پھر اس نے السلام علیک یا رسول اللہ، ادھر دیکھتا ہوں تو نظر نہیں آتا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ پہاڑ ہیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں۔ لو پہاڑ میں ایک کنکری تو نہیں ہوتی، ایک روڑا تو نہیں ہوتا، ایک چٹان تو نہیں ہوتی، پہاڑ تو جانے کتنی سینکڑوں چٹانوں سے بن کر بلکہ ہزاروں چٹانوں سے مل کر وہ بنتا ہے۔ ہر چٹان نے سن لیا اور سمجھ لیا، ہر روڑی نے سمجھ لیا، ہر ٹکڑے نے سمجھ لیا، لیکن یہ بے دین نہیں سمجھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک میں بھی اثر ہے، ذات پاک میں بھی اثر ہے۔ اس کو میں یوں تعبیر کروں تو بالکل برحق ہے کہ آپ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلیاں مہکتی تھیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، تو گلیاں چمک یعنی مہک اٹھتی تھی۔ تو آپ کے تشریف لے جانے سے، آپ کے گلی میں سے گزرنے کی بدولت گلیاں مہک اٹھتی، تو یہی کیفیت تب ہوئی جب آپ غار حرا سے نیچے اتر کر تشریف لائے، جس پہاڑ کے قریب سے گزرے اس پہاڑ کو سرکار کی روحانیت سے ایسا اثر ہوا وہ برملا علیہ السلام پڑھنے لگا۔ یہ تو ایسے مؤثر ہیں، درخت ان کا اثر لیتے ہیں، پتھر ان کا اثر لیتے ہیں، جانور ان کا اثر لیتے ہیں، سب لیتے ہیں، لیکن یہ بدبخت نہ مانے۔ کیوں؟ ان الذین کفروا، مسلسل گستاخیوں نے ان کے دلوں کو ایسا ناپاک کر دیا ہے کہ بارش برسے تو پتھر پر بھی اثر نہیں ہوتا، قرآن و سنت کے انوار برسیں تو ان بدبختوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ صحیح بات۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ کوشش چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ جب اللہ کے کسی بندے کی زبان سے واز سنیں تو اثر قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے اثر نہیں مانا ان کو تو رب نے ان الذین کفروا فرمایا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو ان الذین کفروا ہیں وہ تو اثر لیتے نہیں ہیں، اور جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہیں وہ اثر لیتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، تعمیل بھی کرتے ہیں۔
وہ حدیث شریف عظیم پیشتر بھی آپ سے بیان ہوئی ہے، نقل کرنے والے قاضی یاد مالکی ہیں شفا شریف میں۔ ایک یہودی بکریاں چرا رہا ہے اور بکریاں چراتے ہوئے تھوڑی سی بے توجہ ہوئی ایک بھیڑیا غار کی کسی نکر سے نکلا، اس نے جست لگائی اور اس کی بکری اٹھا کے لے گیا۔ وہ بھی اچھا بھلا نوجوان طاقتور تھا، وہ پیچھے بھاگا اور اس نے بڑے زور سے اس کی پشت پر ڈنڈا مارا تو اتنی تکلیف ہوئی کہ بکری اس کے منہ سے نکل گئی، اور وہ جست لگا کر چوٹی پر ایک چٹان پہ بیٹھ گیا۔ کہتا تو بڑا بے تدبیر آدمی، اس کو قدرت نے زبان دے دی، زبان اس کو کس لیے دی؟ یہودی کے لیے نہیں دی ہے، یہ سرکار کی عظمت کے اظہار کے لیے دی ہے۔ کہتا ہے کیسا تو بے تدبیر آدمی ہے، مجھے رب نے لقمہ دیا تھا، تو نے میرے منہ سے چھین لیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا عجبا من ذئب یتکلم، یارو عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بول رہا ہے، عجیب بات ہے، بھیڑیا بولتا ہے۔ تو رب نے اس کو زبان تو دی تھی۔ بھیڑیا کہنے لگا تعجب میرے بولنے پر نہیں ہے، تعجب تیری حماقت پر ہے، تو یہاں بکریوں کے پیچھے دھکے کھاتا ہے۔ پہاڑ کے پیچھے سرکار تشریف لائے ہیں کفر کے مقابلہ کے لیے، ظالم تو بکریوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، جا کے حضور کی زیارت کر کے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ خدا چاہے تو محبوب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جانوروں کو زبان دے دے، اور بدبختی ہو تو ان ملاؤں کو نہیں ملتی، ہار گئے۔ ہاں بکیں گے تو حضور کی شان میں کو ہلکے الفاظ ہی بولیں گے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ جن کی تشریف لانے کی بات کر رہا ہے، جانور بولتے نہیں ہیں، یہ بول رہا ہے اور بول کر جن کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، بات تو سچی ہے۔ اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جاتا ہوں، بکریوں کہاں سنبھالوں، میرے ہوتے ہوئے یہ بکری اٹھا کے لے گیا، اب میں جب چلا جاؤں گا تو پھر کیا اشر ہوگا میرے ریوڑ کا۔ رب نے اس کے دل میں بات ڈالی، کہنے لگا بات سن، تو حضور کی نیت سے جا، میں تیری بکریوں کا پہرا میں دیتا ہوں۔ کیا کرم ہے، وہ بھیڑیا جو چند لمحے پہلے کھانے کے لیے حملہ کر رہا ہے، اب رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت نے اس کو چوکیدار بڑھا دیا ہے۔ اس کو یقین بھی آ گیا، ورنہ تو وہ کہتا لے یہ مجھے وہاں بھگانے کے لیے، مجھے بھیجنے کے لیے کہتا بھیچے سے بکریوں کا تیا پانچا کرے گا۔ تسلی ہو گئی کہ حوصلہ کر، جو یہاں تک بات کر سکتا ہے ضرور پہرا دے۔ وہ گیا، پہاڑ کراس کیا، نبی رحمت السلام کا مبارک لشکر ہے، کفر کے سامنے نبرداز ماہ ہے، اسلام کا فریرہ لہرا رہا ہے، سرکار کی زیارت کی اور چھوٹتے ہی کلمہ شریف پڑھا، کیونکہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ جن کی آمد کے بھیڑیے اعلان کرتے ہیں، یہ محض بشر مثلکم تو نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ کلمہ شریف پڑھا، مشرف بھائی اسلام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں لکھا ہے کہ جب چلنے لگا تو حضور نے فرمایا چوکیدار کی بھی خدمت کرنا، مفہوم یہ ہے۔ چنانچہ اس نے جا کر ایک بکری ذبح کر کے اس کو دی۔ یہ سارے اثرات کہاں ہیں؟ پتھروں پہ اثر ہو رہا ہے، جانوروں پہ اثر ہو رہا ہے، قلوب پہ اثر ہو رہا ہے، حقائق بدل رہے ہیں، لیکن یہ بے ایمان کافر نہیں بدلتے۔ اس کی وجہ اللہ اکبر
کہاں سرکار سیدنا بلال، کہاں سرکار سیدنا صہیب رومی، کہاں حضرت سلمان فارسی، کہاں کہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہوئے پہنچے اور ایمان کا شرف پایا. اور ابو لہب لعین کی دیوار سرکار کی دیوار سے مشترکہ تھی، لیکن محروم ہے کیونکہ کفر نے اس کے قلب کو اتنا ناپاک کر دیا ہے، نہ بوند کا پتھر پہ اثر ہو، نہ قرآن و سنت کے ارشادات کا ابو لہب لعین کے دل پر اثر ہو. تو ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جیسے ہی سید عالم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی حکم سنیں تو دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اقرار بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں. یہ فرق ہے کفر میں، کافر میں اور مسلمان میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. ایمان تبھی تو لائے کہ حضور سمجھ آ گئے، سرکار کا حسن سمجھ آ گیا، جبھی تو لائے، ورنہ تو نہ لاتے. حضرات گرامی، اللہ کریم فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مسلسل گستاخیوں کی بنا پر ختم اللہ علی قلوبہم، رب کریم نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لکھتے لکھتے جب آپ ایک یعنی مضمون ختم کرتے ہیں تو پھر وہاں آخر میں مہر لگاتے ہیں تاکہ کوئی اور کلام کا حصہ اس میں جمع نہ ہو سکے، داخل نہ ہو سکے. مہر بتاتی ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے، اس میں کچھ داخل اور نہیں ہو سکتا، جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا. کچھ یہی حال ان بدبختوں کا تھا. رب کریم نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. یہاں تو یہ فرمایا ہے اور آگے یہ بھی آتا ہے. اس کی بنیاد آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتا ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، لیکن ان کا سیکریٹریٹ جو ہے نا، جو مؤثر ہے وہ ہے قلب، دل. دل ساتھ دے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، ورنہ توجہ نہیں کرتا انسان. دل ساتھ دے مجبور کرے تو کان سنتے ہیں، ورنہ سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے یہ بھی فرمایا کہ اصل میں ان کے دل روگی ہیں، کافروں کے دل روگی ہیں، بیمار ہیں، کوئی دوا ان پر اثر نہیں کرتی. بڑی بات یہ ہے کہ جس کا علاج دربار سرکار میں نہ ہو سکا وہ بدبخت کہیں سے شفا پاتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام علاج فرما نہیں سکے، وہ تو آئے ہی علاج کرنے کے لیے. ان بدبختوں کی بیماری اتنی ناپاک ہے کہ وہ اس کا علاج کرانے کے لیے سوچ بھی نہ سکے. تو دل جو ہے ان کا، وہ کیونکہ ہر شخص کا دل سینے میں جو ایک مرکز ہے، ایک حاکم ہے، وہ بڑے ناپاک لوگ تھے کہ دل پر، ان کے دل کی حکومت اعضاء پر تو تھی لیکن دل پر کسی کی حکومت نہیں تھی. دل پر کسی کی حکومت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے گزر چکا شاید یاد ہو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اصل میں اس کا دل متقی ہے. یعنی تعظیم شعائر اللہ کی برکت سے
دل جو ہے اس کی گندگی میل کچیل دھل جاتی ہے اور دل ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے پاک ہونے کی برکت سے اس پر براہ راست حضور کے ارشادات کا اثر ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہیں، ان کے دلوں پر بھی مہر ہے اور ان کی کانوں پر بھی مہر ہے۔ آگے چل کر رب تعالیٰ نے فرمایا سم بکم عمی، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی تو فرمایا ہے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی دل جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان کے لیے وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ کائنات میں حسن کے سارے جلوے آپ کے قدمین شریفین سے نکلتے ہیں۔ جسے حضور نظر نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں اندھا ہے۔ خدا کا گھر دیکھتے ہیں تو اندھے نہیں ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں تو اندھے ہیں۔ کیوں؟ پہچانا جو نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے۔ جسے حضور پہچانے نہیں گئے وہ اندھا ہے۔ سمن بکمن عمیٌ، یہ سارے بہرے ہیں، سرکار کا حکم سنتے نہیں ہیں۔ یہ سارے گونگے ہیں، محبوب کے حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ سارے اندھے ہیں، انہیں محبوب کا حسن نظر نہیں آتا ہے۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اہل سنت کا نصیب بڑا عظیم ہے، جن کو قرآن پاک کی ہر آیت میں حضور کا حسن کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب میں عرض کروں اس سے زیادہ اس آنکھ کی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ بات یہ آپ بارہا عرض کی جا چکی، آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہوں گے کہ رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کی ذات پاک میں عیب پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کی ذات میں عیب ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نظر نہیں آتا کسی کو، وہ تو نظر آئے نا، عیب ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیے، اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں شخص بے ایمان ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے، وہ بھی سن کر تکلیف اٹھاتا ہے۔ یار کوئی کرنے کی بات کرو، صبح صبح تم نے کس بے ایمان کا نام لے دیا؟ وہ تو بے ایمان ہے۔ صبح صبح کو اچھی بات کرو۔ بلکہ لوگ ایسے حساس بھی ہوتے ہیں بعض معاملات میں، خنزیر کا لفظ آ جائے نا تو صبح صبح بار لا، خنزیر کا نام نہیں، حالانکہ خنزیر کا ذکر لفظ قرآن شریف میں ہے، لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ بحیثیت خلق بیان وفا کے لیے تو قلبہم باسط ذراعہ بھی ہے، کتے کا بھی ذکر ہے۔ بحیثیت نفرت و حرام خنزیر کا ذکر بھی ہے۔ لیکن حضرات گرامی پوری بات کرے نا کوئی تو کہتے یار سے وہ یہی بات کرنا، کوئی اور کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے پروردگار یہ کافر جو ہیں یہ بے ایمان ہیں، ایمان لانے کے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ تو ان کے کفر کا اعلان ہے، کفر کی خبر ہے۔ رب کو خبر کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے جو دیکھا اس کو بیان کر دیا۔ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ اب رب نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وقیل ہی، محبوب وہ ایمان لائیں نہ لائیں جہنم میں جائیں، پر تیرے اس بول کی قسم ہے، حد ہے، تیرے اس کہنے کی قسم ہے کہ اے میرے رب یہ ماننے والے نہیں ہیں، نہ مانے، میں محتاج ہوں، لیکن تیرے بول کی قسم ہے۔ محبوب ایسا بول فرمائے تو رب کو تو یہ بھی پیارا لگتا ہے،
معلوم ہوتا ہے کہ عیب ہے ہی نہیں، ان کی ہر ادا میں حسن ہی حسن ہے، ہر ادا میں حسن ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر ایسے بے ایمان ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، محبوب علیہ السلام کا اعلان سمجھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ دلوں پر مہر لگ گئی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، سنتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اور پھر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے قلوب پر بڑے گہرے پردے پڑ گئے ہیں، گہرے پردے پڑ گئے، باقی شے کو دیکھ کر فوری سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شے اچھی ہے، یہ غیر معیاری ہے، یہ بے یاری ہے۔ بازار سے خرید و فروخت کرتے ہوئے کپڑے کا، کھانے کی شے کا، پینے کی شے کا، ہر شے کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ صحیح معیاری ہے یا نہیں ہے، لیکن ان بدبختوں کو اگر نظر نہیں آتا تو حضور کا حسن نظر، حالانکہ جس حسن نے دنیا کو چمکا دیا ان بے ایمانوں کو نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ فرمایا کہ قلوب پر میں نے بہت بڑا پردہ رکھ دیا۔ یہاں ایمان کی تازگی کے لیے ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے فاضل تھے، ہماری اصطلاح میں تو کہتے ہیں نا، جو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں جی علامہ، اور یہود کی اصطلاح میں جو بہت بڑا فاضل اس کو کہتے تھے حبر، احبار، کعب احبار۔ کعب احبار اتنا اونچا نہیں جتنا سعد عبداللہ ابن سلام اونچے ہیں، اگرچہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اونچے مقام کے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ مجھے خوشخبری ملی کہ حضور آ گئے، دنوں سے انتظار تھی سرکار کی آمد کی، میں نے کام چھوڑا، میں چل نکلا، نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جلوہ کر رہے ہیں، یعنی ہر قسم کی روایات ملتی ہیں۔ کئی لوگ آتے عرابی اکھڑ اجاڈ، تو نبی ہیں، انت رسول اللہ قد ارسلک، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یہ سچ ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور میرے آقا ایسا حوصلہ رکھتے تھے، مسکرا کے جواب دیتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن سلام جو یہود کا حبر ہے، فاضل ہے، انجیل کو بھی پڑھا ہوا ہے، فرماتے اب یہ لفظ عرض کرنے کے لیے یہ روایت آپ کے سامنے اتنی سی کہی ہے، ورنہ یہ لمبی روایت ہے۔ جیسے ہی فرماتے میں حضور کے سامنے آیا، عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے کہا عبداللہ دیر نہ کر، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ہے قسمت کی بات کریں، پردہ نہیں ہے، آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے، اس لیے سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جس کا ذکر خیر ہماری تورات میں رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مشرف اسلام ہوئے، کلمہ شریف پڑھ لے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، یہودی قوم بڑی اجڑ ہے، بڑے بدبخت لوگ ہیں، اور جھوٹ بولنا ان بے ایمانوں کا خمیر ان کی گھٹی میں داخل ہے۔ اب جب ان کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا نا، تو یہ میرے متعلق بھانت بھانت کی بولی بولیں گے۔ آپ پہلے ان کو، میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان کو پوچھیں کیفا فیکم عبداللہ، میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان کو بلا کے فرمائیں یار تمہارے میں ایک آدمی سنا ہے عبداللہ بن سلام ہے، وہ کیسا آدمی ہے، ان سے پوچھیں۔ چنانچہ آپ تو دروازے کے کوٹ میں ہو گئے، حضور نے بلا لیے، بیٹھ گئے، فرمایا کیفا فیکم عبداللہ ابن سلام،
تم میں عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ کہتے جی خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا. حضرت جی یہودی قوم میں سب سے بہترین عبداللہ ہے اور سب سے بہترین باپ کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے. فرمایا کیفا ان آمنا او کما قالت کیفا ان آمنا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں مسلمان ہو سکتا. جب وہ بالکل پکے منہ سے بکواس کرنے لگے تو عبداللہ بن سلام باہر آ گئے، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا، جو ابھی کہہ رہے تھے خیر، کہتے شرنا وابن شرنا، یہ تو ہم میں سب سے بڑا پلید اور برا آدمی ہے، اور یہودی قوم سے بڑا کذاب کوئی نہیں، جس پر آج مسلمان اعتماد کرتے ہیں. اور یہ نجدی سعودی ٹھیکیدار جو توحید کے ہیں، یہ بغیرت زیادہ اعتبار اس کتے یہودی پر کرتے ہیں، امریکہ پر. ان کا اعتماد ان پر ہے، جبکہ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اشد عداوۃ للذین، کہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت دشمن جو ہے وہ یہود ہیں. بڑے یہود بہت بڑی، یعنی ساری کافر دشمن ہیں، لیکن یہ سب سے بدترین دشمن ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے میں نے دیکھتے ہی عرفت تو پہچان لیا. دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے. علم میں اتنی گہرائی نہیں اتنی جتنی پہچان میں ہوتی ہے. تو یار غلطی ہوگی، میں پہچان نہیں پایا. دیکھ تو لیا تھا میں نے کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن میں پہچان نہیں سکا. پہچان ہی لیا جب تو پھر وہ علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. کہتا آپ یہ نہیں کہتے علم تو، بلکہ عرفت تو. یا رسول اللہ میں پہچان گیا ہوں کہ آپ کا حسن پاک کا چہرہ یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کیوں پہچان گئے؟ تورات کا شیشہ جو سامنے تھا، اس میں جو پڑا تھا سب کچھ حضور کے رخ انور میں نظر آ رہا تھا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے آنکھوں پہ بہت بڑا گہرا پردہ ہے، اس لیے ان کو حضور کا حسن نظر نہیں آتا. قرآن شریف نظر آنے کی شے نہیں، یہ ہے سمجھ آنے کی شے. یہ علم ہے، پڑھا جائے پھر سمجھ آ جائے تو پھر مانو، لیکن حضور دیکھنے کی شے ہے، دیکھنے کی شے ہے. جو نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کو دیکھ لے لوگ ان کو سن لو. جب انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا مشاہدہ ہے. من رآہ، کہ جو شخص اچانک حضور کے سامنے آ جاتا، اچانک ہابہ کانپنے لگتا، حالانکہ حضور کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تلوار وہاں پکڑی ہے جہاں کافر نے چیلنج کیا ہے، ورنہ 27 غزوات میں سرکار جلوہ گر ہوئے، ہاتھ میں تلوار نہیں. تلواریں ہوتے ہوئے لوگ شکست کھا جاتے ہیں، یہ بغیر تلوار کے ہی پوری کائنات پہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ تائید الہی ہے، یہ رب ذوالجلال کی نگاہ کرم ہے، جس کی بدولت محبوب علیہ السلام کو قدرت نے اسباب سے بے نیاز کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص مر رآہ بدیہتاً، مر رآہ بدیہتاً ہابہ، جو اچانک سامنے آ جاتا وہ کانپنے لگتا. ومن احبہ، ومن
خالطہ معرفتاً سبحان ومن خالطہ معرفتاً احبہ، اور جو حضور کی بارگاہ میں پہچان کر بیٹھ جاتا تھا نا، پھر اس کو کائنات میں کوئی اور محبوب نظر ہی نہیں آتا، نہ ماں پیاری، نہ باپ پیارا، نہ بیٹا پیارا، نہ اہلیہ سے کوئی تعلق، نہ برادری سے کوئی تعلق، بس سب کچھ اس کا حضور ہی تھا۔ من خالطہ معرفتاً احبہ، جو آپ کی خدمت میں حضور کو پہچان کر ذرا بیٹھ جاتا، بس پھر محبت ہی محبت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، سنی بات نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے، سامنے دیواروں پر چمک پڑتی تھی، دیواروں پہ چمک پڑتی تھی۔ نہ یہاں چراغ کی ضرورت ہے، نہ یہاں کسی روشنی کی ضرورت ہے، پوری کائنات کا دستور ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت ہوتا تو پردے کا ہے، لیکن وہاں لائٹنگ ضروری ہے اندر۔ لیکن طیبہ طاہرہ والدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان فرماتے ہیں کمرے میں پردہ روشنی نہیں تھی، سرکار جس میں تشریف لائے اس میں روشنی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی جسد اقدس کا ظہور ہوا، میرا کمرہ ہی نہیں چمکا، شام تک کے محلات چمک اٹھے، شام تک کے محلات چمک اٹھے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے بند کمرے میں دیکھا، تو جب آپ مسکراتے ہیں تو دیواروں پر چمک پڑتی، لیکن کافروں کے لیے علی ابصارہم غشاوہ مارے حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہے؟ لو رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے، جو کی روٹی کھاتا ہے، یہ کھجوریں بھی کھا لیتا ہے، یہ نبی ہے؟ ان گدھوں کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو بیوقوفوں کو علم ہی نہیں ہوا، کیوں نظر نہیں آئے۔ غزوہ احزاب میں بطن اقدس پر پیٹ بندھا ہوا دیکھا صحابہ کرام نے، لیکن ایمان بہت پکا ہو گیا۔ اور ان بدبختوں کو ساری کائنات سامنے دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و حسن کی، لیکن نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کی نگاہوں سے قدرت نے پردے اٹھا دیے تھے اور ان ظالموں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے۔ اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس طرح اندھا لڑکھڑا کے کنویں میں گرتا ہے تو گردن ٹوٹتی ہے، اسی طرح یہ لوگ جنہیں محبوب علیہ السلام نظر نہیں آتا، فرمایا میں ان کو نرا عذاب نہیں دوں گا، عذاب عظیم دوں گا۔ اس کا تو عذاب ہی بہت ہے، تو جب عذاب کو عظیم کی صفت لگ جائے تو پھر کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ پتہ چلا سب رونق حضور کی پہچان کی ہے، سب برکات حضور کی پہچان کی ہیں۔ جس کو آپ سمجھ آ گئے، پہچان لیا جس نے، رب کریم نے اس کے سامنے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ بلکہ میں تو ادب سے کہتا ہوں، جس نے سرکار کو پہچان لی اس نے خدا کو پہچان لیا، کیونکہ جو خدا ایسا محبوب بنا سکتا ہے وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ رب کریم اس محبت میں برکات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں میں، قلوب میں، کانوں میں، آنکھوں میں، ہر ادا میں حضور کی محبت کو راسخ فرما دے۔ سب کچھ یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی